ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਮਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮਸਲਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਮਸਲਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਕਬਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਬੋਲਣ ਦੀ। ਅਕਬਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮਸਲਾ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਜੈਸਾ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਤਫਸੀਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ, ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਨਹੀਂ ਅਕਬਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਗੱਲ ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਜੈਸਾ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤਫਸੀਰ ਕਬੀਰ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲਵੋ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਦਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਵੋ। ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਹੋਏ ਤਫਸੀਰ ਕਬੀਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਈ ਇਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧੌਣ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧੌਣ ਮਲੋ ਤੇ ਆਪੂ ਪਿਛਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਗਏ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਅਕਬਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ, ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਨਹੀਂ ਅਕਬਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਕਿਦੋਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੀਗਾ ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਇਲਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਤਫਸੀਰ ਕਬੀਰ ਦਾ ਉਹ ਹਵਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਹਾਂ ਦਿਓ ਜਵਾਬ ਹੈ ਤਫਸੀਰ ਕਬੀਰ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਕਬਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਤਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਕਬਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਦਾ। ਆਹੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਕਿ ਬਸ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਫਸੀਰ ਕਬੀਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੱਡਾ ਕਰੋ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਓ। ਇਹਦੀ ਤਫਸੀਰ ਕਬੀਰ ਕਿੰਦੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਤਫਸੀਰ ਕਬੀਰ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਤਫਸੀਰ ਕਬੀਰ ਹੈ ਜਾਂ ਤਫਸੀਰ ਕਬੀਰ ਹੈ? ਤਫਸੀਰ ਕਬੀਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸਫਾ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ? ਸਫਾ ਨੰਬਰ ਵੱਡਾ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਜ਼ਬਾਨੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਫਾ ਯਾਦ ਵੱਡਾ ਕਰ ਦਿਓ ਨਾ, ਲਾ ਦਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਲਾ ਦਿਓ उधर। अच्छा जी एक मिनट, तमाम मैं आपसे गुजारिश है जरा खामोशी इख्तियार फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम जी भाई, क्या हाल है आपके? जी अल्लाह का शुक्र। आप सुनाए डॉक्टर साहब? जी भाई आप अभी तक यहाँ पे हैं? मैं तो ख्याल था आप इस वक्त सो जाते होंगे। मेरी भी आंख लग गई थी, मैं भी हाजिर हुआ हूँ। ये अभी तक रौला डला हुआ है या आमिर अजीज यहाँ बैठा है अभी तक? जनाब ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਨੀਂਦਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਫਸਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ। एक ही गलबात हो रही है, दसो की चल रहा है? सही है वो डॉक्टर साहब, नहीं दसो की हो रहा है, की गलबात चल रही? शुरू तो कर लेने गल उत्थे ही है जिससे टुरे सी। नहीं इनको एतराज किस बात पे हो रहा है? क्या ये आयत कुरानी क्या लगाई जा रही है यहाँ पे? क्या तफसीर में लिखा हुआ, क्या पढ़ रहे हैं? मैं तो इनसे ये पूछ रहा हूँ कि इसमें क्या लिखा हुआ है, मैंने बड़ा कर दिया अमर नजीर साहब। नहीं आमिर नजीर साहब का मसला क्या है? आमिर नजीर साहब का मसला ये है, आमिर नजीर साहब का मसला बुग़्ज़ अहमदियों के खिलाफ हसद और कुछ नहीं एक मिनट, वो नए दोस्त आए हैं उनको मैं बताता हूँ। उनका मसला ये है कि उन्होंने एतराज किया है। पोस्ट नमा आया, दसो फरमाओ। जी अकबर साहब फरमाएं, क्या कहते हैं आप? उनका मसला ये है कि उन्होंने हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम पे इतराज किया है कि अल्लाह का कोई बेटा नहीं हो सकता और अल्लाह किसी का बाप नहीं है। तो मैंने उनको ये जवाब दिया है कि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने ये क्लेम ही नहीं किया कि मैं अल्लाह का बेटा हूँ, बल्कि उन्होंने ये कहा है कि अल्लाह ने मुझे इल्हाम किया है कि तू मेरे बेटे जैसा है, जैसे एक बाप अपने बेटे को प्यार करता है, मैं भी तुझे प्यार वैसे ही करता हूँ। अच्छा इसका बारे में फिर वो तफसीर कबीर लेके आए हैं कि मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद साहब ने, खलीफा सानी ने ये बात उसमें लिखी है, इस बात का जवाब दें। क्या लिखा है उन्होंने? आमिर नजीर साहब आओ पढ़ के सुनाओ की लिखे है, जवाब लो। क्या लिखा है जी, बताएं जी, आगे बताएं। ਜਿਹੜਾ ਨਾ खुदा का बेटा या बेटे जैसा होना, हाँ ਉਹ ਤੇ मैं पूछਿਆ कि क्या खुदा कि मैं खुदा ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ, ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਜਾਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਾਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡੱਕ ਲਈ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਪਿਆਨਾ ਕਰੋ
ਕਿ ਮੁਖਤਸਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਲੰਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਕਸਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਪੂਰਾ 1.5 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ 15 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਖਲੋ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਫਰਮਾਨ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਰਨ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਅਗਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ 5 ਮਿੰਟ। ਕਰੋ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਾ ਇਹ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਬਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਈਕ ਨਾ ਖੁੱਲਾ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਹ ਨਾ ਲੈ ਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਲੈਣ ਦਿਓ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਜੀ ਹਾਂ ਸਰ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰੋ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਇੱਕ ਅਸੂਲੀ ਗੱਲ, ਅਸੂਲੀ ਮੌਕਾ ਪੁੱਛਿਆ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜਾਂ ਬੇਟੇ ਜੈਸਾ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਇਖਤਲਾਫ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਕਬਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਖੱਟੇ ਮਿੱਠੇ ਭਾਗੋ ਖਾਏ ਧੌਣ ਭਨਾਣ ਮਾਈਆ ਜਾਏ। ਅਕਬਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਅਗਾ ਹੋ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਅਕਬਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਜੈਸਾ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਮਜੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਜੈਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਥੱਲੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਖਤਲਾਫ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇਸ ਇਖਤਲਾਫ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਲਾਣਾ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰੌਡ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? ਹੈਲੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਮੇਰੀ। ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਕਰ ਲਓ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਖੁਦ ਕਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। खुदा ने ये तो नहीं कहा ना कि तुम मेरे बेटे बन गए हो या तुम मेरे हयाती बेटे हो। जैसे हो इंसानी मिसाल है कि इंसान को जैसे अपनी औलाद से बहुत प्यार होता है, सबसे ज्यादा प्यार ही उससे होता है। एग्जैक्टली इंसान को समझाने के लिए इंसानी जुबान में, इंसान को समझाने के लिए इंसानी जुबान में अगर एक इंसानी मुहावरा एक इस्तेमाल कर लिया गया है तो इसमें क्या बुराई है? खुदा पे एतराज करेंगे आप? क्या मिर्जा साहब ने ये कहा है कि मैं अल्लाह ताला को खुदा मान रहा हूँ, या मिर्जा साहब ने कहा है कि खुदा ने मुझे कहा है कि तू मुझे ऐसा ही प्यारा है जैसे तुझे या किसी इंसान को उसका बेटा प्यारा होता है? एग्जैक्टली मैंने यही बात की है, मैंने यही बात की है। बिमंजिलती औलादी फरमाया है। अरबी आती है थोड़ी बहुत ही, पढ़ा हुआ है बिमंजिलती औलादी का मतलब क्या है? ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ 15 ਮਿੰਟ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। यार बात सुने आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। कजबैसी करनी है आमिर साहिब तो आपके पास ब्रॉडें बड़ी मौजूद हैं। नहीं मेरी बात सुने प्लीज मेरी बात सुने। एक मिनट में एक बात कर लूं। ये दोस्त बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, इनको अपनी बात पूरी करने दे। आमिर नज़ीर साहब को अपनी बात पूरी करने दे प्लीज। जी करने देते हैं अकबर साहब, परेशान ना हो आप। जरा आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, आप जरा हौसला रखें, बाद में इनको जवाब दें। जी अकबर साहब आप परेशान ना हो, पूरी जगह देंगे बंदे को, पूरी बात करेंगे, बेफिक्र रहें आप। बोलें जी बोलें। अब जितने मिनट आपने बात की है जी मिनट मोट नहीं है, आप बात करें, चीची ना करें यहाँ पे। नहीं उनको ना काटे, उनको ना काटे। आपको भी आज जरा अंदाजा हो जाए कि आपके साथ कैसे हो रही है, लेकिन अवल तो हो नहीं रही है। आपको पूरी बात करने का मौका दिया जा रहा है। हमेशा आप खुद खामोश रहें आप, ठीक है। लेकिन जो आपका एतराज था उसका जवाब आपने दे दिया है, उस पर बहस नहीं बनती। आप मुझे पहले जवाब बहस का बताएं कि बहस का जवाब क्या है इसके ऊपर। बोलने देंगे तो मैं बोलूंगा ना। बोलें, दावत दे रहा हूँ मैं आपको, जवाब दें, टू दी पॉइंट जवाब दें, बिस्मिल्लाह करें, बोले। भाई मैंने 1 मिनट भी बात नहीं की, आपने मुझे टोक दिया। शुरू तो करें बात करना कि क्या बोलूं मैं बोलूं, आप भी फिर टोक देते बीच में से। जवाब तो आमिर साहब ने जरा दिता है, डॉक्टर साहब ने जवाब मुतमिन हो कि नहीं? हाँ जी चलिए, मंसूर साहब तुसी बोलो विच। यार ये दोस्त बोल रहे हैं ना अमर साहब के साथ। नहीं हम आपसे पूछ रहे हैं, हमें सब हिम्मत करें सर, आप जवाब हिम्मत करेंगे ना। डॉक्टर साहब मेरी बात जी अमरी साहब, ये तफसीर कबीर जो इन्होंने हवाला लगाया हुआ है ना, हाँ जी, इसका मकसद मैं पूछना चाहता हूँ, क्या मकसद है? ये पढ़ना चाहते हैं पढ़ दें, कोई मसला पढ़ें नहीं। जी, हवाला पढ़ें, सिर्फ फिर आगे आए बाएं शाये नहीं करनी, पढ़ें जी, बिस्मिल्लाह करें, हवाला पढ़ें। वो तर्जुमा उसके साथ पढ़ेंगे, ऊपर तर्जुमा लिखा हुआ है। तफसीर कबीर की जिल्द और सफ़ा नंबर बता दें, मैं भी जरा खोल लूँ। ये जिल्द 3 है, सफ़ा 258 है, 258। जी जनाब, आमिर नज़ीर साहब पढ़ेंगे, अरबी तर्जुमे के साथ शुरू करें। मान गए एमजी साहब, बड़ी गल करांदे हो भाई।
اکبر صاحب آپ نے انصاف کرنا ہے، میں نے ان کو موقع دیا اکبر خان صاحب تسی انصاف کرو، موقع میرے ہے منو نہیں موقع میں نہیں اکبر خان صاحب اب میں نے میں نے بھی ریکویسٹ کی ہے کہ آپ بالکل نہ بولیں، ان کو اپنی بات پوری کرنے دیں، ان کو 5 منٹ دے دیں آپ۔ میں اب ان کو ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ 5 منٹ دے دیں، آپ کی بات جو ہے منیا چکی اکبر بھائی میں ان کو کہہ رہا ہوں بولو امن دے جڑا سی چوپا بولو اے 5 منٹ چپ کر جانا، ਭੌਂਕੇ ਨਾ ਚੁੱਕ ਬੰਦਾ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮੰਨੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੜਨੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ। اچھا جی ہوں تسی اللہ کا نام لو جی اس نے بات نہیں کرنی، اس نے صرف نا آپ کو یہ آئبہ ایسا سنانی ہے سب کبیر کا جی امن دے انہوں نے اچھا جی پڑھو امن صاحب پڑھو کبیر کا صفحہ بتا دیں مجھے یار۔ بھائی میں نے گل پوری سنانی ہے، آپ نے سننی ہے تو آپ میوٹ نہ کوئی بندہ پٹے۔ میں یہ کہہ رہا تھا صاحب سے ذرا کہ مجھے میں نے بتا ایک دیں کہ تفسیر کبیر کا جلد نمبر کیا ہے؟ وہ سامنے 423 صفحہ لگے ہیں، اسکرین شاٹ لے لو، لب جائے گا۔ نہیں نظر آ رہا ہے نا 423؟ آن لائن سے دیکھ رہے ہیں آپ؟ آن لائن دیکھ رہے ہیں آپ لوگ؟ نہیں میرے پاس کتاب ہے، اور پھر وہ کتاب کا حوالہ آپ ان سے لیں، میرے پاس جو آن لائن ہے نا وہ والیوم 3 ہے، 258 صفحہ ہے، 258 صفحہ۔ اچھا 258 یہ نئے ایڈیشن میں آپ کو جلد 3 258 صفحے پہ میرے ملے پاس پرانا ایڈیشن ہے، میں دیکھتا ہوں۔ وہ پھر یہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 201 پہ وہ جو اس کے پاس ہے نا یا ان کے پاس جو عامر صاحب نے لگایا ہوا ہے وہی میرے پاس بھی ہے، تو اس پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ صفحہ نمبر 400، اس پہ 400 کچھ کہہ رہے ہیں، میرے سے پڑھا نہیں جا رہا، ایک موقع ہے میں نے لے ہی آؤں یار، میں بھی میری انت کا پہلے کور رکھیا کرو نا۔ 432 صفحہ ہے کہ 23 ہے، کیا بتائیں ذرا احمد صاحب؟ نہیں میرے پاس نہیں ہے نا بھائی، ہم نے والیوم 3 اچھا جی کراں جی گل میں مائک میوٹ لا لو۔ میں عرض کر رہا سی کہ آندیاں گل اتوں شروع ہوئی ہے توحید تو، کہ توحید جیڑی ہے وہ پہلی سب تو وڈی صفت ہے دین اسلام دی، او دے مطابق نہ کوئی خدا دا بیٹا ہے تے نہ بیٹے جیسا ہے۔ اگر کوئی بندہ کہندا ہے کہ میں خدا واں یا خدا دا بیٹا واں یا خدا دے بیٹے جیسا واں یا خدا دے بیٹے دے درجے تے واں، او مشرک ہے، او کافر ہے، او دائرہ اسلام تو خارج ہے، او توحید دا منکر ہے، اللہ دی وحدانیت دا انکار پہ کردا ہے۔ اے گل کر کے اصول پوچھیا ہے کہ کیا تواڈے نزدیک کوئی بندہ خدا دے بیٹے جیسا ہو سکتا ہے؟ میں سوال کیتا ہے، اکبر خان صاحب نے کیا ہو سکتا ہے، تے ایم سی صاحب نے کہا کہ نہیں ہو سکتا، ایتھے ہو گیا اختلاف۔ مینوں انہوں نے کہا بھی چل اختلاف نو چھڈ تو ساڈی گل دا جواب دے۔ میں کہا جی پوچھو۔ انہوں نے میرے کیا قرآن دی آیت رکھی ہے تے انہوں نے آکھیا کہ اے دے چ اللہ تعالیٰ فرماندا پیا کہ تسی جس ویلے حج دے ارکان ادا کر لو تے پھر تسی اللہ دا ذکر کرو اس طرح جس طرح تسی اپنے باپ دادا دا ذکر کردے سی، بلکہ وہ نالوں ود کے کہندے نے اے دا جواب دیو اے کیوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ میں وجہ بیان کیتی ہے کہ اس گل اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ پہلے حج دے اے ارکان پورے کرن تو بعد اسلام تو پہلے وہ لوگ بیٹھ کے تے اپنے باپ دادا دے قصے بیان کردے سن، کارنامے بیان کردے سن، وہ قصے تے کارنامے بیان کر کے وہ فخر کردے سن۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جس جگہ تے تسی بہ کے اپنے باپ دادا دا ذکر کردے سی، انہاں دے قصے کارنامے بیان کردے سی، انہاں تے فخر کردے سی، ہن تسی اوتھے اللہ دا ذکر کرنا ہے، اللہ نو یاد کرنا ہے۔ انہاں آکھیا تیری گل غلط ہے، اس طرح نہیں ہے۔ میں آکھیا جی اے تفسیر کبیر ہے، اینوں تسی پڑھ کے سنا دیو، جے میری گل غلط ہوئی تے میں جناب معذرت کر لاندا، تسی اپنی تفسیر سٹ من لیو تے ہن جناب اے تفسیر تہاڈے سامنے لگی ہے، اینوں پڑھ کے سنا دیو۔ میں ڈرائیو کر رہا، میں پڑھ نہیں سکتا جی۔ اچھا جی بات یہ ہے کہ جو تفسیر آپ بیان کر رہے ہیں اس میں اور احمدی صاحب کی باتیں ہمیں کوئی فرق تو نظر نہیں آیا۔ بات تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے کہ مجھے ایسے ہی یاد کرو جیسے اپنے ماں باپ کو یاد کرتے رہے ہو، ٹھیک ہے۔ وہاں پر بھی وہی بات آ گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ اس مثال کو پیش نہ کرتا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ ویسے حکم دے دیتا میری تسبیح و تمجید کرو، فسبحوہ بکرۃ و اصیلا، خدا نے فرمایا ہے نا قرآن کریم میں۔
تو اس ایکسٹرا مثال دینے کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟ اس لیے کیونکہ انسان جیسے اپنے والدین کو محبت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، فخر کے ساتھ، ایک مان کے ساتھ یاد کرتا ہے، اللہ نے کہا وہ مقام مجھے دو۔ اسی طرح اگر خدا نے کسی کی محبت کو بیان کرنے کے لیے اگر کسی کو بمنزلۃ اولادی کہہ دیا ہے تو اس میں کیا برائی آ گئی ہے؟ وہی تو بتا رہے ہیں آپ کو، اللہ تعالیٰ نے حیاتیاتی بیٹا نہیں کہا کسی کو، نہ ہی مرزا صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں بیٹا ہوں۔ آپ نے تو یہ بتایا ہے کہ مجھے خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ الہام ہوا ہے، کام ہو گیا، ختم۔ آپ کو سمجھ آتی ہے آئے نہیں آتی نہ آئے، آپ کے سر کا ڈھکن کھول کے اس کے اندر ہم کوئی گولی فٹ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ اب بتائیں تفسیر کبیر میں کیا لکھا ہے وہ بھی پڑھ کے سنا دیں۔ تفسیر کبیر میں یہی لکھا ہوا ہے، ڈاکٹر صاحب میں پڑھ دوں ان کے لیے؟ میں پڑھ دیتا ہوں جی۔ فرماتا ہے کہ جب تم اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے طریق کے مطابق، ہاں جی آ رہی ہو، سن لیں جی عامر صاحب، ایسے آپ کی تفسیر ہی پڑھنے لگا ہوں، آپ نے کہا کہ پڑھ کے سنائیں۔ آپ گاڑی ڈرائیو کریں، دھیان سے آنکھیں سامنے رکھیں شاباش، اور پیر بریک کے پاس رکھیں۔ جب تم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریق کے مطابق حج بیت اللہ کا فرض، استعمال کرو گے نا پھر اگر واپس اگر صبر کوئی آپ کو چھیڑ نہیں رہا، کوئی آپ کو تنگ نہیں کر رہا، کوئی آپ کو کچھ کہہ نہیں رہا، کوئی بدتمیزی نہیں کر رہا۔ ہاں جی، الفاظ آپ کو صرف اتنے ہی کہے ہیں کہ سامنے دھیان کر کے گاڑی چلائیں، کسی نے آپ کو کچھ کہا نہیں ہے یار کیوں میوٹ کھولتے ہیں، گاڑی چلائیں، اپنا دھیان کریں۔ آپ گاڑی چلا رہے ہیں، آپ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم آپ کو تفسیر پڑھ دیں، تفسیر پڑھ کے دیتے ہیں آپ کو، ایزی رہیں، آپ میوٹ رکھیں، مائک پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ کی ضرورت آئے گی، جب آپ کی آواز کانوں میں مس کرنے لگ جائیں گے، آپ کو ہم درخواست کریں گے کہ مائک پٹو، اس وقت تک۔ اچھا ڈاکٹر صاحب آپ اپنے وہ الفاظ واپس لے لیں۔ کون سے الفاظ؟ وہی ڈکن والا، چلو کوئی بات نہیں۔ نہیں میں نے چلے جی، وہ اگر میں نے کہا کہ یار ہم آپ کے دماغ کی کھوپڑی کا ڈھکن کھول کے اندر گولی نہیں ڈال سکتے تو اس میں کوئی برائی کی بات نہیں، چلے میں الفاظ کو سائڈ پہ واپس لے لیں، واپس لے لو جی، سائڈ پہ کر دیے الفاظ، برے ان کو لگ گئے، ٹھیک ہو گیا، برے لگ گئے الفاظ، اچھا جی چلیں ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، واپس کر لیے جی۔ اتنا اخلاق آپ کے اندر بھی کبھی ہونا چاہیے کہ کبھی اگر آپ کو کسی بات پر درخواست کی جائے تو کبھی آپ بھی کہا کریں کہ الفاظ واپس۔ یہ اخلاق محمدی، ویسے بات تو درست ہے یار، یہ اخلاق محمدی یقیناً صرف احمدیوں کا خاصہ ہے، یہ غیر جماعت لوگوں کو ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا غرض ہے؟ جی تفسیر پڑھ دیتے ہیں۔ جب تم اللہ کے بتائے ہوئے طریق کے مطابق حج بیت اللہ کا فرض ادا کر چکو تو خدا تعالیٰ کو اس طرح یاد کرو جس طرح تم اپنے باپ دادوں کو یاد کرتے ہو۔ اہل عرب میں دستور تھا کہ جب وہ حج سے فارغ ہو جاتے تو 3 دن مینا میں مجالس منعقد کر کے اپنے باپ دادوں کے کارنامے بیان کرتے اور اپنے اپنے قبیلہ کی بہادری، شہرت اور سخاوت کی تعریف میں قصیدے پڑھتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ لوگ تو اپنے باپ دادوں کی تعریف میں قصائد پڑھا کرتے تھے، مگر ہم تمہیں یہ ہدایت دیتے ہیں کہ جب تم مناسک حج کو ادا کر چکو تو تم خدا تعالیٰ کو اس طرح یاد کرو جیسے تم اپنے جی بالکل اس طرح یاد کرو جیسے تم اپنے باپ دادوں کو یاد کرتے ہو، یعنی جس طرح ایک چھوٹا بچہ جو اپنی ماں سے جدا ہوتا ہے روتا اور چلاتا ہوا کہتا ہے کہ میں نے اپنی اماں کے پاس جانا ہے، اسی طرح تم بھی بار بار خدا تعالیٰ کا ذکر کرو، اس کی محبت تمہارے ذکر کرو تاکہ اس کی محبت تمہارے رگ و ریشہ میں سرایت کر جاوے۔ ٹھیک ہے جی، دیٹس اٹ۔ اب سمپل سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں پر فسبحوہ بکرۃ وأصیلا کا حکم دیا ہے وہاں پر اسی حکم کو مزید دلوں میں اتارنے کے لیے، اس محبت کو اجاگر کرنے کے لیے اپنی مثال ماں باپ دادا آباء و اجداد کی مثال سے جوڑ کر بیان کی ہے کہ دیکھو جو محبت، فخر، شہرت، مان جو تمہیں اپنے بڑوں پر ہے، اپنے باپ کے اوپر ہے، اپنے دادا کے اوپر ہے، اس کی جگہ تم نے مجھے دینی ہے۔ تو خدا تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ مثال دے رہا ہے، بتا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر کسی کو خدا تعالیٰ خود الہامن اگر بمنزلۃ اولادی کا لفظ اگر کہہ دیتا ہے تو اس کا ذمہ خدا پر آتا ہے، اس شخص پر نہیں جو لوگوں کو بتا رہا ہے کہ مجھے الہامن خدا نے کیا کہا۔ ہاں اگر آپ کو اس بات پر حسد ہو رہا ہے کہ یہ الہام آپ کو کیوں نہیں ہوا،
تو اس کے لیے آپ کو غور و فکر کرنی چاہیے. اگر آپ کو تکلیف ہو رہی ہے کہ خدا تعالیٰ نے ایک شخص سے کلام کیا، جیسے حابیل کو بڑی شدید تکلیف تھی کہ قابیل کی قربانی کیوں قبول کی گئی اللہ کی جانب سے، تو اس کے لیے جو اس نے حرکت کی اس کا نقصان بھی اسی کو ہوا. اگر آپ کو اتنی اذیت ہو رہی ہے کہ مرزا صاحب سے خدا ہم کلام کیوں ہوا، جیسے کفار مکہ کو اذیت تھی، یہ محمد کو خدا بلائے گا، محمد سے خدا بات کرے گا، تو وہ جو حسد تھا جس کی وجہ سے آپ وہ لوگ تیار ہو گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر سے نکالنے پر، قتل کرنے پر، سب کچھ کر دینے پر، سوشل بائیکاٹ کر دینے پر، وہی سب کچھ آپ نہیں کر رہے کیا؟ اسی حسد میں مبتلا ہو کر اپنی اداؤں پر غور کریں عامر نذیر صاحب. ٹھیک ہے، آپ کو اگر خدا تعالیٰ کی اس بات پر تکلیف ہے تو اس کا شکوہ شکایت خدا سے کریں کہ تم نے اتنا لاڈ اور پیار مرزا غلام احمد قادیانی سے کیوں کیا. مرزا غلام احمد قادیانی تو ساری زندگی یہ چیلنج کرتے رہے کہ اگر میں خدا پر الزام لگا رہا ہوں تو خدا کا قہر مجھ پر نازل ہو، اگر میں خدا کے اوپر بہتان لگاتا ہوں تو خدا مجھے پکڑ کرے. خدا نے پکڑ کیوں نہیں کی؟ یہ نہیں سمجھ آئی بات کو؟ ڈاکٹر صاحب یہ بات تو کسی بہرے کو بھی سمجھ آ جائے، اگر ابھی بھی عامر نذیر بھائی کو یہ بات سمجھ نہ آئے تو بات کوئی نہیں. اچھا نہیں آپ جی، یہ بات کرنی ہے سمجھ کہ نہیں میری آ باری سکتی. ہے. نہیں ہن میری باری آ گئی ہے کہ بھی بڑی خوشی ہے کہ عامر نذیر صاحب جڑے سوالاں دے اعتراض تو جواب ڈھونڈتے ہیں. او بھائی او تاڑیاں توڑیاں مارنیاں بند کرو جنہ. اچھا بات سنیں عامر صاحب، میں آپ کے لیے بول رہا ہوں، فکر نہ کریں، باقی دوست ہو جائیں. اب میں نے آپ کی بات میں کوئی دخل اندازی تو نہیں کی؟ جی عامر صاحب میری بات سن رہے ہیں؟ میری میں آواز نے آ رہی آپ کی بات میں کوئی دخل اندازی تو نہیں کی؟ نہیں آپ نے صاحب نہیں آپ کی، دخل میری اندازی آواز آ کر رہی نہیں ہے آپ سکتے کو؟ تھے جو بات آپ کو میں کر رہا تھا. ٹھیک ہے، اس لیے آپ میری پریشان آواز نہ آ رہی ہوں. ہے؟ ایم جی صاحب کی بات پہلے سن لیں. ایم جی صاحب آپ کی بات آ رہی ہے، ذرا دھڑلے سے بات کریں. ہاں میں کہہ رہا ہوں اکبر صاحب آپ دھڑلے سے موجود ہیں؟ بات کرو جی. ہاں جی میں سن رہا ہوں. آپ کو کوئی دھڑلے سے مراد ہے اکبر کون صاحب سی سے بھی بات آ جاتے ہے؟ دھڑلے سے گل کرت رہ جا بندے. جی ایک منٹ رکو جی، اس تفسیر میں اکبر صاحب آپ کو عامر صاحب تالیاں بجانیاں بند کرو جی. تسی یہ بھنگڑے پان لگے ہو یار، گل کرن دیو بیچارے بندے کسی نو. یہ ہو گیا اکبر تھانوں صاحب جی آپ کو اس میں کوئی قابل جڑیاں اعتراض تساں نظر آئی؟ گلاں کیتیاں نے نہیں جواب مجھے تے لے کوئی لو. قابل اعتراض بات نہیں. لو جی عامر نذیر صاحب اب آپ بولیں. ساریاں گلاں گل کیتیاں. چلو عامر نذیر صاحب دا جواب بھی ساڈی کسی کتاب چ دو، لبو کوئی کتاب تو میری گل دے وچ نہ بولیا جے. میری گل دے وچ نہ بولیا جے. مائک رکھیا جے جس طرح میں تہاڈی چھوٹی گل کرو. لو جی جننے ڈاکٹر منٹ صاحب تساں گل کیتے نے میں اُنی ہی کراں گا. ٹھیک ہے اکبر خان صاحب منصف نے اگے بھی انہوں نے انصاف کیتا ہے کہ تسی مینوں موقع نہیں دے رہے. ہن بھی انہاں کولوں میں فیصلہ کروان دا کیا مینوں یہ گل کرن دے رہے نے؟ سن لو میں یہی ریکویسٹ جس اخلاق دی تساں گل کیتی ہے. باقی سب دوست خاموش رہیں اور عامر نذیر صاحب کو بات کرنے دیں. ڈاکٹر صاحب آپ موڈریشن کے فرائض سنبھالیں. مجھے السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ دوسرے دوستوں کو خاموش کروا دیں کیونکہ آپ بہت موضوع گفتگو کرتے ہیں. آپ مجھے سمجھدار پڑھے لکھے آدمی لگ رہے ہیں تو پلیز عامر نذیر صاحب کو اپنی بات پوری کرنے دیں. جی اس وقت سے میں ایک لفظ نہیں بول رہا، خاموش ہوں تاکہ عامر صاحب گفتگو کریں. باقی دوستوں کو بھی خاموش کروائیں. اب باقی بھی خاموش ہو جائیں تھے، وہ بات کرنی شروع تو کریں نا. ان کے تو مسئلہ یہ ہے کہ بات کرتے نہیں ہیں. نہیں ان کا مسئلہ نہیں ہے، ان کو بات کرنے نہیں دی جا رہی. کریں جی بات کریں. پہلی بات تو یہ میں کرنا چاہتا ہوں جو آپ نے اخلاق کی بات کی ہے کہ بھئی آپ نے پہلے تو یہ کہا کہ تمہارے سر کا ڈھکن کھول کے اس کے اندر گولی فٹ نہیں کر عامر سکتے. صاحب اگر آپ دوبارہ اس پہ بات کریں گے تو میں گھر بھیج دوں گا. میں نے وہ الفاظ واپس لے لیے تھے. آپ اتنے سخت اخلاق انسان ہیں کہ جب آپ کبھی ایسی حرکتیں کرتے ہیں آپ کبھی سارے الفاظ واپس لے نے تو میں بھی وہی گل کرن لگا کہ تواڈے اپنے ساتھی نے تانوں آکھیا الفاظ واپس لو. ہاں تے تساں جڑے اللہ تے جڑے لفظاں میں الفاظ واپس لے میں لے لے واپس. میرے بھائی نے مجھے توجہ دلائی. نہیں میں نے واپس لینے کے الفاظ کر دیے کہ میں واپس لے لیتا ہوں اور پھر میں نے کہا اکبر خان الفاظ واپس لیتا ہوں. دیکھا
अकबर साहब जो ने भी सुन कहा लिया। मैं वो मेंशन करके बात आगे लेकर अकबर जा रहा हूं, साहब सुन ने तो ले। गवाही दी है कि मैंने ये कहा था कि मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ, और फिर मैंने कहा था कि ये अखलाक सिर्फ अहमदियों के ये लिए आप है। खामोश हो जाए, आप खामोश हो जाए। अहमदियों का अखलाक जी। देखना है हाँ जी, हाँ जी, तो अहमदियों सारा के दिन यहाँ अखलाक की पर बात ना ब्रॉडें करें लगी आप। होती हैं। मैंने आपको बताया भाई, कि आप मेरे डॉक्टर उस नहीं भाई हैं, ने एक मिनट, तवज्जो चुप दिलाई। करने की नहीं। डॉक्टर साहब आपने अपने अल्फाज वापस लिए, मैं इसका गवाह हूँ। अब आमिर नज़ीर साहब को बात पूरी करने दें। मैं ये कह रहा हूँ कि जो आपने उनके कहने पर अल्फाज वापस लेके जो आपने इखलाक का भाषण झाड़ा है कि इखलाक सिर्फ अहमदियों में पाया जाता है, वो इखलाक के नमूने हम सारा दिन यहाँ पर देखते हैं सोशल मीडिया पर, टिकटॉक पर। बल्कि कल मैंने एक वीडियो बनाई है कि पाकिस्तान में मिर्जाइयों के कत्ल की वजूहात ही ये लोग हैं जो सोशल मीडिया पर बैठे हुए हैं। आपका इखलाक सारी दुनिया देख रही है। आप जिस इखलाक के भाषण लोगों को दे रहे हैं ना, वो तो हम अपनी ये- आंखों से देखते हैं। ये अकबर कौन सा साहब इखलाक देख रहे हैं, आपके आप अंदर ये- है? किस लो भाई, पानी लो में भाई, पता नहीं कर लो मेरे गल। इधर-उधर इन्हें की को नहीं चुप बातें कर करना। रहे हैं। अकबर खान पॉइंट साहब, पे नहीं आ- अकबर खान साहब इन्होंने नहीं चुप करना। तुसी अपनी मुराद आन कर लो। कल मैं बिजी सी ते तुसां कल उत्थे मैनूं दावत दी पर मैं बिजी से शाम ਨੂੰ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਮਰ ਮੁਰਾਦ ਸਾਹਿਬ- ਆਨ ਕਰੋ। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਆਮਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ- ਬੁਲਾਓ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ। आमिर साहब तुसी किथे ਉੱਥੇ गरीबां दी ਮਿਰਜ਼ਾ मुराद ਸਾਹਿਬ ਦੀ के ਗੱਲ ਦਾ आते ਤੁਸੀਂ हैं? ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਆਮਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ मैं ਵੀ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਕਰੋ ਮੈਂ ਨਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ना ਕੋਲੋਂ करो। सॉरी करना। आमिर नजीर साहब मैं मैं अपनी माजरत ब्लॉग चाहता ऑन हूं, कर आपसे लेता busy हूँ, आप वहाँ आके अपनी बात कर लो। नहीं हाँ, कैसे ਉੱਥੇ चढ़न चलो। के नाम ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ लेकिन टू दी पॉइंट ਚਾਰ गल ਵਾਰਾਂ करो। ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਤੇ 10-12 ਹੋ ਗਈਆਂ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਅਕਬਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਮੁਰਾਦ ਆਨ ਕਰੋ। वो नहीं नहीं जनाब, गल ना करनी। जाओ ना नस्यो ऐसी गल। और तारक चौहान साहब आए तो उन्होंने लो ना, उन्होंने लो प्लीज। ਉਹ ਤੁਰ ਗਏ ਜੇ ਲਓ ਤਾਰਿਕ ਜੀ। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲਓ ਜੀ, ਡੀਕਦੇ ਬਾਤ ਜਾਓ, ਇਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ। बात बड़ी सिंपल सी है कि इन लोगों ने बात करनी नहीं थी, करनी आती नहीं है। जवाब हमने मुकम्मल दे दिया नासिर साहब। बिल्कुल डॉक्टर साहब, वो तो बात नहीं कर रहे, जो आप बात हाँ, कर रहे हैं इनको वो हसद आपकी इस है। बात का होता है। देखें, जो हसद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुफार मक्का और यहूद मदीना को था, ये वही बुग़्ज़ और हसद लेकर यहाँ पर आते हैं कि मिर्ज़ा साहब अलैहिस्सलाम के ऊपर खुदा ताला क्यों फजल करता है, क्यों इल्हामात करता है, क्यों इत्तलात देता है। बात यह है कि मिर्ज़ा साहब अलैहिस्सलाम ने कहीं पर भी एक भी इस बाबा नहीं फरमाया कि मुझे अल्लाह ताला, मैंने अल्लाह ताला को अपने खुदा की तरह देखा है, या वो मेरा खुदा है, या मैं बेटा हूँ। अल्लाह की तरफ एक बात मंसूब की है, चैलेंज किया है कि अगर झूठ है तो खुदा का कहर और जबरूत मुझ पर नाजिल हो। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है ना? बिल्कुल। और इन लोगों को समझ नहीं आती इस बात की। डॉक्टर साहब एक बात यह है कि उसको थोड़ा मौका नहीं दिया गया अमनदीप साहब को। अकबर देखिए साहब जी, आप मैं मुनसिफ थे, आप लोगों को आप- मैं कहकर मजाहन कह गया था, मैं सोने गया हुआ था, मगर मैं पिछले तकरीबन 25 मिनट इस बंदे को देख रहा था कि ये बोलता चला जा रहा है और आप सब लोग यहाँ खामोशी से उसको मौका दिए जा और रहे ये हैं। टू दी पॉइंट बात ही नहीं कर रहे थे भाई, जो आप बात आप आमिर लोग कर नजीर रहे के थे। नाम के साथ एक चीज लिख लें, डॉक्टर साहब वो आमिर इधर-उधर नजीर की साहब बातें के कर नाम रहे के थे। साथ एक चीज लिख लें कि ये कभी भी टू दी पॉइंट बात नहीं करेंगे। नहीं नहीं, जो भी पॉइंट था उधर है ही नहीं थे कभी डॉक्टर किसी- साहब, नीचे हाफिज डॉक्टर वकार साहब, साहब तशरीफ मेरी लाए राय ये हैं। है, डॉक्टर साहब, मेरी देखिए, राय नीचे ये हाफिज है कि वकार साहब तशरीफ आपके लाए हैं, होते इनसे हुए- बात करते हैं। डॉक्टर साहब, मेरी राय ये है कि आपके होते हुए किसी और अहमदी दोस्त को बोलने की बीच में जरूरत ही अकबर बात भाई नहीं। आपकी बात नहीं, खान ठीक है, साहब- लेकिन खान वो साहब, जब मैंने- वो बात मैं ही खामोश इधर-उधर अच्छा जी, अब आप तो जरा क्या खामोशी करते हैं? इख्तियार फरमाएं। नीचे हमारे पास एक मेहमान आए हैं, हाफिज वकार साहब, उनसे बात करते हैं। जी हाफिज साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब, मुझे पहले निकाल लिया गया था उस वक्त जो बात चल रही थी, अब मुझे दोबारा ले लिया गया। मैंने अभी देखा कि ये अभी तक चल रहे हैं और गालबन आमिर साहब जा चुके हैं, पता नहीं अब काफ़ी देर से आप लोग लगे हुए हैं, तो मैं तो थोड़ी देर में भी रेस्ट कर रहा था, मैं अभी वापस आया हूँ। तो ये अकबर ख़ान साहब अभी तक मौजूद हैं, अभी तक मेरे ख्याल से आप लोग वही बात कर रहे हैं कि वो इल्हाम वाली आप बात कर रहे हैं। तो भाई उसमें आप डॉक्टर साहब, आप जो भी हैं, जो भी आपका नाम है, जी जी, आप मेरे ख्याल से उसको पढ़िएगा, ब्राहीन अहमदिया को, उसके इंग्लिश के जो लफ्ज़ हैं, आप मुझे अल्फाज हवाला दे क्लियर दें। लिखे हुए हैं देखिए जी, आप कि मुझे मिर्ज़ा हवाला गुलाम दें, अहमद कहाँ पर- कादियानी ने क्लेम किया है भाई आप बताएं कहाँ कि अल्लाह लिखा है, मैं ताला खोल ने- देता हूं। आप मुझे हवाला दीजिए, मैं पढ़ता हूँ। बताइए हवाला कहाँ है उसका, कहाँ मिर्ज़ा साहब अलैहिस्सलाम ने ऐसा कुछ लिखा है, प्लीज बताएं फटाफट। नहीं, एक मिनट ठहर जाए। एक मिनट क्लेम ठहर जाइए, क्लेम का मैं- क्या मतलब होता है? क्लेम का क्या मतलब होता है? मैं क्लेम करता हूँ, आई क्लेम नाउ
کہ یہ ڈاکٹر صاحب جو بیٹھے ہوئے ہیں he said to me you are like کلیم کا مطلب یہی ہے نا خان صاحب کہ اس نے کہا، ٹھیک ہے، اس نے کہا، یہی ہے نا اس کا مطلب. بات کرتے ہیں، حوالہ دیجئے. شاباش جی ایک منٹ ٹھہرے، میں حوالہ دیکھتا ہوں، میں آپ کو دیتا ہوں. اچھا حوالہ آپ کے پاس ہے نہیں اور آپ بات کرنے آ گئے ہیں. اچھا چلیے. پہلے بھی آئے ہوئے تھے تھوڑے سے. بھائی کس نے کہا؟ وہ تو مرزا صاحب علیہ السلام تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے کہا، وہ تو نہیں کہہ رہے کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں. جی 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 یہ فرق ہے بات میں. آپ اسی بات کو ٹویسٹ کر کے غلط رنگ میں لے کے جاتے ہیں. ابھی ان کو حوالہ دینے دیں پھر دیکھتے ہیں. ہاں جی بتائیے. روحانی خزائن کا مجھے بتائیے گا، جلد کیا ہے، صفحہ نمبر کیا ہے، جلدی بتائیے گا. ڈاکٹر صاحب میری بات سنیں، میری بڑی اچھی گفتگو ہوئی آپ لوگوں کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت دے اور آپ کو بھی ہدایت دے. آمین آمین. بڑا اچھا لگا بات کر کے. اسی طرح بات آرام سے تبل سے پیار سے آئندہ بھی کرنا سب کے ساتھ. جی جی میں تو جی ہمیشہ اللہ کے فضل و کرم سے کوشش کرتا ہوں. تشریف رکھیں. ابھی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ان سے ذرا بات کر لیں نا صاحب سے جو بات کر رہے ہیں. آپ نے مجھے میوٹ کیا ہوا تھا میرے خیال سے. خان صاحب آپ سن کے جائیں نا، آپ جا رہے ہیں، آپ سن کے جائیں. آپ کلیم والی بات کر رہے ہیں. چلے سنائیں. لو وہ کہتے ہیں میوٹ کیا، خود پیچھے چلے جاتے ہیں میوٹ کیا ہے. چلو کسی نے ان کو میوٹ نہیں کیا، جو میں ہی حیران ہوں. یار میں تو میوٹ پہ نہیں ہوں، میں تو بول رہا ہوں. آپ لوگوں کو آواز حافظ صاحب جب آپ پیچھے جائیں گے تو آواز نہیں جب آئے آپ گی. پیچھے جائیں گے نا یوٹیوب، جب یہ آپ ٹک ٹاک کی اپلیکیشن پیچھے کر دیں گے تو پھر آپ کی آواز یہاں نہیں آتی. اوکے میرے خیال سے شاید وہ آ رہی ہے. 1 منٹ ٹھہر جائیں، میں 1 منٹ دوبارہ بات کرتا ہوں. آپ 1 منٹ صرف ہولڈ کیجیے گا. جی جی چلیں وہ بات کر لیتے ہیں. اکثر بھائی جیسے ہم نے امن نذیر کو بہت موقع دیا، لیکن جو بات عامر نذیر صاحب کو یہ ایک والیوم 3 ہے، بہت پیج نمبر مدلل 211 ہے آپ کا. آن لائن یہ ایڈیشن ہے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ مرزا روحانی غلام خزائن کلیم کا volume کرتا 3 آپ کہہ رہے ہے ہیں؟ کہ میرے اوپر ایک ریویلیشن آئی ہے جس میں مطلب میں کلیمڈ ٹو ریسیو اے نہیں ریویلیشن. مجھے اردو میں بتائیں، کلیم کلوم نہ بتائیں. آپ اردو دان ہیں، اردو زبان آپ کو آتی ہے، اردو کی بات کریں ہم سے. آپ سر میں انگلش والی پڑھ رہا ہوں، میرے پاس نہیں، آپ انگلش انگلش والی کیوں پڑھ رہے انگلش والی پڑھ ہیں؟ رہا ہوں. آپ مائیکل پیٹر جان کے بیٹے ہیں. سر میں جس کا بھی بیٹا ہوں، آپ چھوڑیں نا. آپ میں نے تو آپ کو یہ نہیں کہا. چلے انگلش میں پڑھے کوئی مسئلہ ٹھیک ہے. ہاں نہیں اب آپ نے یار مجھے بدتمیزی آپ نے شروع انگلش کر نہیں دی ہے ہے. بھائی، میں بوڑھا آدمی، مجھے اردو دیکھیں آپ آتی نے ہے. بدتمیزی شروع کی ہے، میں بدتمیزی میں میں آؤں گا تو نہیں پھر میں غلط نے ہو کوئی جائے گا. بدتمیزی نہیں کی. آپ نہیں نے ڈاکٹر انگریزی صاحب پڑھنی میں شروع دیکھیں کی آپ لوگ یہاں سارے اردو بندے بیٹھے ہیں. سارے اردو والے میں نے براڈ بڑے ادب اردو سے میں. میں نے آپ لوگ ادب کی بات کر رہے تھے، میں نے ادب سے بات کی ہے. میں نے نہیں کوئی آپ غلط بات جزاک اللہ، آپ نہیں نے ادب سے بات کی ہے میرے کی. ٹھیک پیارے، ہے مگر اس بات یہ ہے وقت کہ سے آپ آپ یہ جب سارے کر رہے ہیں. اب نہیں آپ جب ایک اردو دم میں میرے سارے باپ بیٹھے سے آئیں ہوئے گے تو میں تو آپ کے ماں باپ بہن بھائی سب کو باہر نکال لے کے آؤں گا کوئی بھائی. بات نہیں، آپ اس قابل نہیں ہیں. آپ کے ایک سیکنڈ آپ اس قابل نہیں ہے. میری بات سامنے آ گئی نا بہن یہ کا دلیا بہن چودہ تو میرے پیو تو جائے گا. میری بہن اے حافظ جی، حافظ قرآن، حافظ قرآن، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تاڑی مارو سارے حافظ قرآن ہے. یہ اصل میں یہ مدرسوں میں حفاظ قارئین مولویوں کے ہاتھوں کے پٹے ہوئے بیچارے ان کے ڈاکٹر صاحب ویسے شرم نام کی کوئی بات ہوتی ہے جو بالکل آپ میں نہیں ہے نا. بالکل ہاں جی ہاں جی ہاں جی بالکل بالکل بالکل. چلیں شاباش. آپ نے بھی گھر جانا ہے یا کوئی بات کرنی ہے آپ نے؟ وہ تو آپ نے کرنا ہے، یہ لازمی بات ہے. جب آپ کو کسی کی بات بری لگے گی تو آپ نے اتارنا ہی ہے. بری کی بات نہیں، میں نے صاف ان سے کہا ہے. حافظ صاحب نے نکال لیا، آپ بھی نکال لیں 2-4. کوئی ہاں آپ نے گالی نکالی، مجھے نکال لیں. ڈاکٹر صاحب آپ بریک کر لیں. ڈاکٹر صاحب کیا بول نہیں سکتے؟ مومن جو ہوئے ہاں اگر انہوں نے دیکھیں سچے آپ نے مومن. اگر گالیاں نکالنی ہیں تو میں سننے کے لیے پہلے تیار ہوں. آپ نے آدھی گھنٹہ گالی نکالنی ہے، گھنٹہ مجھے نکالنی ہے، مجھے نکالیں. ڈاکٹر صاحب وہ تو آپ کا شروع سے یہ اہم ہے کہ آپ کسی کو بھی جو ہے نا پریشرائز کر کے گالیاں نکلنے پہ مجبور کرتے ہیں. نہیں نہیں کبھی بھی نہیں کرتا. ایک بندہ آپ دیکھیں سے میں نے اس بھائی کو صرف اتنا عرض کیا، میری بات سنیں، میں نے ان کو صرف اتنی درخواست کی کہ بھائی میرے پاس اس وقت انگلش میں خود انگلش میں نہیں پڑھتا، میں اردو زبان کا بندہ ہوں، مجھے براہ کرم اردو زبان کی کتاب کا حوالہ دے، میں نکالتا ہوں. یہ روحانی خزائن میرے سامنے کھڑی. ڈاکٹر صاحب میں نے جب کہا تھا کہ ان کو انگلش بولنے دیں، مجھے انگلش آتی ہے، میں جواب دے دوں گا ان کو،
तो उनको बोलने देते। देखिए इंग्लिश में बात का तर्जुमा या गुफ्तगू का मुहावरा कुछ थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है, पहले भी बारहा ऐसा हुआ है। बट साहब मैं बताऊं, उसने बात नहीं करनी थी, वो पहले भी जो चीज मिर्जा साहब ने उर्दू में लिखी है, अकबर साहब आपको, आप भी मादरी जुबान उर्दू है, मेरी है, सबसे सब यहाँ उर्दू वाले हैं, तो एक भी अंग्रेजी वाला नहीं। तो भाई आप ऑनलाइन ही देखनी है तो जाके उसमें देख लिया आप। डॉक्टर साहब वो पहले भी बदतमीजी करके गया था, बस आप इधर ही बैठे हुए थे, वो पहले भी करके गया था बदतमीजी। अच्छा मुझे नहीं गालियां निकालनी है, उसने निकालनी है, बात खत्म। और क्या है? अच्छा चले, वो जो चले गए तो चले गए। ये जो इब्ने भाई हमारे बैठे हैं, इब्ने आदम साहब जी, प्यारे भाई आपने क्या बात करनी, फरमाइए। आपने उनको क्या मुखातब करके बोला है? किसका बेटा? जॉन पीटर का? किसको? मैंने उनसे पूछा था कि आप क्या किसी माइकल जॉन पीटर के बेटे हैं जो आप इंग्लिश के अलावा उर्दू में बात नहीं कर सकते? मैंने सवाल किया था उनसे। डॉक्टर ये माइकल जॉन पीटर कौन था? डॉक्टर साहब मैंने सिर्फ एक मिसाल, मुझे लगा जैसे शायद वो किसी हो सकता है किसी, देखिए मैंने सवाल किया क्योंकि वो अंग्रेजी की जान नहीं छोड़ रहे थे, तो मुझे लगा शायद मुमकिन तौर पर कहीं वालिदैन का एक हिस्सा शायद अंग्रेजों का हो। डॉक्टर साहब आप जर्मन में, आप जर्मन में? प्यारे भाई मैं यूरोप में कहीं होता हूँ, लेकिन ज्यादातर अरब कंट्रीज में होता हूँ, ज्यादातर मुझे सऊदीया और दुबई में रहने का मौका मिलता है। ये जजा जर्मन में है, जजा जर्मन बोल दी मेरे नाल। हाँ अकबर साहब मैं जर्मन थोड़ी बहुत बोल लेना जिन्नी को आती है, लेकिन देखो बहुत अच्छी आती है। मैं उधर डालमेचर रहा हूँ, आप डालमेचर कहाँ रहे हैं? तो अकबर साहब ਉਹ ਇਲਹਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ तारुफ ले लें थोड़ा सा प्यार मोहब्बत वाला। जी अकबर भाई आप कहाँ रहे हैं डॉलमेचर? रजिस्टर्ड डॉलमेचर तो मैं नहीं था, लेकिन अपने एमटीओ की डॉलमेचरी आउटलैंड में इधर उधर जाकर किया करता था। कौन से शहर में? मैं रुसलसाइम ग्रोसक्रो में रहा हूँ, रुसलसाइम में रहा हूँ, राउनहाइम में रहा हूँ, फ्लोरसाइम में रहा हूँ, स्टुटगार्ट में रहा हूँ। अब कहाँ रहते हैं आप आजकल? अभी लंदन बैतुल फतूह के साथ हैं। लंदन बैतुल फतूह के साथ? हाँ जी। तो वहाँ किधर चले गए आप? बैतुल फतूह और बैतुल फजल के दरमियान। असल में मेरी बीवी जो है ना वो ब्रिटिश नेशनल थी, तो उसके पेरेंट्स यहाँ पे थे, वो मुझे यहाँ ले आई। ओहो कब की बात है? 2010 में। हाय हाय अफसोस हुआ फिर तो सुन के बड़ा। आप जैसा खजाना जर्मनी छोड़ के यूके चला गया है? नहीं मैं तो खलीफा खाबस के पास जहाँ वो रहते हैं उनके वहाँ काम भी करता रहा हूँ, जामिया में भी काम करता रहा हूँ। अच्छा हाँ जी। मेरे अब्बू जो है, क्या आप अहमदी नहीं है? मेरे अब्बू जो है वो खलीफा मेरे अब्बू जो है वो खलीफा सानी के प्राइवेट फैक्ट्री रहे हैं। क्या नाम है उनका? माशाल्लाह मोहम्मद रशीद खान। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आप जैसे बता रहे हैं जजा साहब, आप जमात अहमदिया छोड़ के तो आप किसी और तरफ चले गए? नहीं मैं जमात अहमदिया में ही हूँ, लेकिन इस्लाम पसंद जमात अहमदिया में हूँ। वो कौन सी जमात है? इस्लाम पसंद है हजरत जब्बार अलैहिस्सलाम की। वो कौन है बेचारे? वो आपको पता है, आप ऐसे कर रहे हैं। नहीं थोड़ा तारुफ करवाएं उनका, वो कौन है, थोड़ी तबलीग करें हमें। बात करके जाना है मुझे। अच्छा चले जी। बहरहाल हमारा मौजूद जो है ना वो मसीह यहाँ पे ना। जी इब्ने आदम साहब फरमाइए। मैंने कहा जैसे कि वो जॉन पीटर के अगर बेटे थे तो आप भी किसी मरासी के बेटे हैं। अच्छा चले, आपने ये गाली निकालनी थी। जी अल्लाह। बाकी तो खामोश हो जाओ, डॉक्टर साहब को बोलने दो। रिजवी साहब ने बहुत अच्छी यार बंदू जान नहीं देते हो, तुसी बन जानते हो। नहीं बैठे रहो, आप बैठे रहे हमारे भाई हैं, तो हमें भी खुशी होती है आप बैठे होते हमारे पास। तो जज्जा मेरा यार है। भाई सारे आप हाथ उठा के दुआ करेंगे नाश्ता मिल जाए। जज्जा मेरा भरा है जज्जा। डॉक्टर साहब तुसी तो फिर भी अखलाक भाई जो तुसी। अच्छा जी बात ये है इब्ने आदम साहब, आपने कोई बात और करनी है तो आदम साहब आपने कोई बात और करनी है तो की आदम साहब आपने कोई बात और करनी है तो कीजिए। आदम साहब आपने कोई बात और करनी है तो कीजिए। नहीं अकबर साहब ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਰ ਮਾਜ਼ਰਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ।
نہیں جی استغفراللہ ایسی کیوں میں تو ڈاکٹر صاحب نے دلیل دی تھی کہ وہ کہہ رہے تھے نا وہ جان پیٹر تھے میں کہا پھر ڈاکٹر صاحب مراسی دے جی میں نے ان کو نہیں کہا وہ نہیں، میں نے ڈاکٹر سے پوچھا وہ تھا۔ نکل گئی سی گل سلپ آف ٹنگ ہو گیا سی ہیلو السلام علیکم جی وعلیکم السلام رافع صاحب جی ڈاکٹر صاحب سلپ آف ٹرن نہیں ہونے دیتے کافی سمجھدار نہیں جی کیا حال ہے آپ کے رافع صاحب؟ سب ٹھیک ٹھاک اللہ کا شکر میں احمدی ہوں اور میں نے یہ بتانا ہے یہ عدنان بھائی جو آئے ہیں یہ ابن آدم بھائی ان کا ذرا ٹیک کیئر کریے گا یہ میر صاحب ڈفرینٹ آئی ڈی سے جاتے ہیں ٹھیک ہے میں میر صاحب کے ہوتا ہوں وہاں پہ براڈ پہ جی جی اور ان کو بولنے پہ تھوڑا سا نا ان کو رکھیے گا کہ زیادہ بولے نا کیونکہ بہت ویئرڈ لینگویج یوز کرتے ہیں مطلب میں بولنا نہیں چاہوں گا تو ان کا ذرا دھیان رکھیے گا کوئی بات جی نہیں جی رافع وہ بھائی اندازہ ابھی ہو تک رہا یہ ہے ان کی کسی کو نہیں تربیت پتا ہم یہ دیکھ رہے احمدی ہیں۔ ہے کہ نہیں احمدی یہ کسی کو نہیں پتا ابھی تک رافع بھائی بڑھیا آپ آئے ہیں تو وہ ساتھ ہی چلے گئے ہیں ہاں جی آپ چلے کے اچھی آتے ہی وہ بات چلے گئے ہیں بالکل کیونکہ میں میر عجیب صاحب بات کو ہے ویسے 6-7 سال ہو گیا میں ان کو جانتا ہوں ان کی بات اچھے سے پہچانتا ہوں کہ بہت بری لینگویج یوز کرتے ہیں کویشچن کرتے کرتے اور نہ یہ خود اچھا کو اچھا احمدی کہتے ہیں اور نہ یہ خود کو غیر نہیں احمدی نہیں وہ کہتے ان ہیں کی زبان بتا رہی ہے ان کا ہیلو لہجہ السلام بتا رہی علیکم، ہے جی وعلیکم السلام جی جی ویری بھائی حکم فرمائیے کیسے ہو صاحب؟ جی اللہ کا احسان اچھا میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ مرزا قادیانی پینڈا پھڈی یا یو ٹھیک شراب ہے ٹھیک ہے بھائی ٹھیک کوئی اپنے مسلمان خاندان کی باتیں یہاں پہ نہ شیئر کیا کرو آپ مسلمان بار دیکھو بار مسلمان یار ہے مسلمان یہ رافع ان کو بھائی صرف یہ فادر بولو رضوی کوئی نہیں کوئی نہیں وہ کوئی نہیں کوئی نہیں یہ کوئی بولو بات نہیں۔ یہ ویسے نا یہ یہ ہر آج انبیاء کل نا ہر نبی کے وہ ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ یہ گوسے پا کے کتے بہت گھوم رہے ہیں تو روٹی نہیں کوئی ڈال رہا تو یہاں پہ آ جاتے ہیں بالکل بالکل نہیں گل نہیں پتہ یہ ہے کہ کیسے خود کو مسلمان کہہ سکتے ہیں اتنی گندی زبان اور اتنی گندی گالی نیچے بیوٹیفل وائس کے نام کے کوئی دوست ہیں ان سے نظم سن لیتے ہیں ایک نعرہ بیوٹیفل وائس اگر لگائے اوپر آ کے نظم سنا دیں تو بڑی مہربانی مجھے لگتا ہے کہ آپ کی آواز اچھی ہوگی کیونکہ نام اوکے آپ نے بھائی اچھا وہ رکھا ہوا اجازت ہے صحیح ہے ڈاکٹر صاحب پھر ہے جی ملاقات ناصر صاحب انشاءاللہ جزاک اللہ تشریف لے کے آئے بہت شکریہ السلام علیکم رحمۃ اللہ اچھا جی بیوٹیفل وائس صاحب کو میں نے ریکویسٹ کی ہے کہ وہ تشریف لائیں کیونکہ ہر کوئی اپنا نام ایسے رکھتا ہے یقیناً اس کی آواز اچھی ہوگی اور اچھا جی ایک بات ہے کہ جو عامر نذیر صاحب کو جواب مل گیا ہے وہ اس لیے اس کو بھاگنا ہی تھا باقی اس کے پاس باقی کوئی بات نہیں بچی نہیں اس کو بات سمجھ لگ بچی گئی تھی کہ پیچھے اب کوئی تھی چیز کوئی نہیں نہیں اس کو پتہ لگے دیکھیں میں ہمیشہ عامر نذیر سے کہتا ہوں کہ میرے سے بچا کرو مجھے مخاطب نہ کیا کرو تمہارا جو منہ بند کرنا مجھے بڑی اچھی طرح سے آتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہے شور شرابہ کرنے والا بندہ ہے وہ نا پانی میں مدانی ڈال رہے تھے اور کوشش ان کی یہ تھی کہ اکبر صاحب کو جو ہمیں آپس میں اب بات یہ کر رہے تھے تو اکبر صاحب نے خود ان کا جواب دیا وہ جواب کے دوران مطلب میں نے ان کو کہا ٹھیک ہے آپ ان سے بات کریں اور وہ خود بھی ججا صاحب سے بات نہیں کرنا چاہ رہے تھے اور بعد میں بلیم یہ کر رہے تھے جی آپ ان کو آگے کر دیتے ہیں چلیں بھائیو انشاءاللہ پھر اب آئندہ آنے والے 1-2 دنوں میں ملاقات ہوگی جس سے اس نے مجھے فالو کرنا